محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا الله أنت العظيم يا الله فيك الرجاء يا الله أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل سے رہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ گزشتہ کئی پروگرامات سے جاری ہے، اور حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے بارے میں جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں شہادتین کے بعد نماز کا تذکرہ فرمایا، اور نماز یعنی اقامت صلاۃ کے بعد آپ نے ایتائے زکوٰۃ کا حکم فرمایا. یعنی آپ نے فرمایا تھا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، کہ تو نماز قائم کرے اور تو زکوٰۃ ادا کرے. آج کا ہمارا پروگرام زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ نماز کے حوالے سے گفتگو گزشتہ پروگرام میں الحمدللہ مکمل ہو گئی تھی. زکوٰۃ، اس کی اہمیت و فرضیت. ناظرین کرام، زکوٰۃ سے مراد کیا ہے اور یہ کس قدر اہم ہے، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد جو عملی فرائض انسان کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں ان میں اس کا کیا مقام ہے، یہی آج کے پروگرام کا موضوع ہے. زکوٰۃ کا جو لفظ ہے اس کا معنی پاکیزگی بھی ہے، اس کا معنی نشو و نما بھی ہے، اس کا معنی بڑھوتری بھی ہے. لغت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی النما والزیادہ والطہارہ، یعنی پاکیزگی بھی اور بڑھوتری کسی چیز کی، یعنی نشو و نما میں کوئی چیز بڑھ جائے، اس کے اندر بڑھوتری ہو جائے، یہ بھی اس کے لغوی معنوں میں ایک ہے. اور اسی طرح کسی چیز کے اندر اضافہ ہو جانا، الزیادہ یعنی کوئی چیز ایڈ ہو جانا، یہ بھی اس کے لغوی مفاہیم کے اندر شامل ہے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، اس کے لیے علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے، جس میں علامہ جرجانی بھی شامل ہیں جنہوں نے التعریفات کے اندر اس کی تعریف کی ہے، اور دیگر فقہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نام ہے ایک مخصوص چیز لے لینے کا، اسم لأخذ شیء مخصوص، کسی خاص چیز یا خاص مقدار کو حاصل کر لینے کا، کسی سے لے لینے کا نام ہے. اور وہ چیز کس سے لینی ہے، من مال مخصوص، کسی مخصوص مال میں سے کچھ حصہ لے لینے کا نام ہے. اور علی اوصاف مخصوصہ، خاص شرائط کے ساتھ لے لینے کا نام ہے. اور لطائفۃ مخصوصہ، اور ایسے خاص گروہ کے لیے لینا، یعنی وہاں سے لے کر کسی اور خاص گروہ کو دینا ہے جس کے اندر یہ ساری باتیں پائی جائیں، اسی کا نام زکوٰۃ ہے. اصطلاح شریعت میں گویا زکوٰۃ کچھ لوگوں سے ان کے اموال میں سے کچھ حصہ لے کر خاص لوگوں تک پہنچا دینے کا نام زکوٰۃ. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ فرض اس لیے کی ہے کہ یہ لوگوں کے جو امیر طبقے کے لوگ ہیں، یعنی لوگوں میں سے جو امیر ہیں ان کے مالوں میں سے یہ زکوٰۃ لی جائے، فترد الی فقرائہم، اور جو اس معاشرے کے غرباء ہیں، مساکین ہیں، ان کو جو ہے یہ تقسیم کر دی جائے. یہ زکوٰۃ کا فلسفہ اور اس کا سسٹم اسی طرح سے کام کرتا. جن لوگوں سے زکوٰۃ لینی ہے اور جن اموال میں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ لینا فرض کیا ہے، ان کو صاحب نصاب کہتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ایک مخصوص مال، یعنی ایک خاص حد تک اور اس خاص حد سے زیادہ ان کے پاس مال ہو تو ان سے مال لیا جانا ہے، اور کتنا لیا جانا ہے، یہ ساری چیزیں نصاب سے تعلق رکھتی ہیں. اور اسی طرح
یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد کن کو دینی ہے، کن کی طرف لوٹائی جانی ہے؟ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کی طرف زکوٰۃ پہنچائی جانی ہے اور جن کو دی جانی ہے، ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ کریم نے مصارف زکوٰۃ کی 8 قسمیں بیان فرما دی ہیں کہ ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی جو عام صدقات ہیں، اپنے مال میں سے کوئی صدقہ کرنا، عام صدقہ، وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرض زکوٰۃ ہے یہ خاص لوگوں کو، اور وہ جو خاص لوگ ہیں ان سے مراد کون سے خاص لوگ ہیں؟ وہ 8 قسم کے لوگ مراد ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے نصاب اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے مصارف کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اور ایک بات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کریم نے زکوٰۃ جو فرض کی ہے اس کا معاشرے کے معاشی نظام کے ساتھ تعلق کیا ہے، بلکہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادی نوعیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ گردش دولت کا نام ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام کا معاشی نظام زکوٰۃ ہی ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہی اسلام کا معاشی نظام تشکیل پاتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی جو بنیادی نوعیت ہے وہ انفاقی ہے، وہ کسبی نہیں ہے۔ دنیاوی یا سودی معیشت کے جو نظام ہیں اور انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں معاشی، ان کا اور اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی فرق ناظرین کرام یہی ہے کہ اسلام کا معاشی نظام یا اسلامی معیشت جو ہے وہ انفاقی معیشت ہے، یعنی خرچ کرنے کی معیشت ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے، جبکہ دنیا کی ساری معیشتیں کمانے کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی بنیادی نوعیت کمانے کی ہے، وہ کسبی قسم کی معیشت رکھتے ہیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ مومن تو وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اسلام رزق کی نوعیت بھی جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ رزق اللہ عطا فرماتا ہے اور انسان صرف اس کو خرچ کرتا ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی جان اس وقت تک موت کے منہ میں نہیں جاتی اور کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے جو رزق اللہ کریم نے لکھا ہے وہ اس تک پہنچ نہ جائے اور وہ اس کو مکمل نہ کر لے۔ اندازہ فرمائیے، رزق دینے والا اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ کرتا رہے، وہ فرض جو زکوٰۃ ہے وہ بھی ادا کرے اور نفلی صدقات بھی ادا کرتا رہے۔ جتنا زیادہ یہ خرچ کرے گا، اسلام کی نظروں میں اور شریعت اسلامیہ کی نظروں میں خرچ کرنے والے شخص کی فضیلت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جبکہ دنیاوی معیشتوں میں خرچ کرنے کا حساب نہیں رکھا جاتا، بلکہ خرچ کرنے کو شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ شمار کیا جاتا ہے کمانے کے، کوئی شخص کتنا کماتا ہے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف کمائی ہوتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے چونکہ ان کی معیشتیں اور دنیاوی معیشت اس کی بنیاد میں کسب کمائی شامل ہوتی ہے، اسی وجہ سے انسانیت کا استحصال ہوتا ہے، اور جو بڑے طبقات ہیں وہ چھوٹے طبقات کا استحصال کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا بنیادی مقصد جو ہے وہ سوائے مال کمانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ تم نے صرف صدقہ کرنا ہے، تم نے صرف خرچ کرنا ہے، اور یہ جو خرچ کرنا ہے اس میں صرف زکوٰۃ یعنی فرض صدقات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نفلی صدقات بھی شامل ہیں۔ اور اس میں خرچ کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا کہ مال کم ہو رہا ہے، یہ بھی اسلام کی معیشت کا بنیادی فلسفہ ہے کہ خرچ کرتے وقت مال کم نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، چاہے وہ فرض صدقات ہوں چاہے وہ نفلی صدقات ہوں، ان میں جب مال لگایا جائے گا اور مال خرچ کیا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان اس کو اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے الٹ سمجھتا ہے۔ مثلا صدقہ، جب انسان صدقہ دیتا ہے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس کے پیسے کم ہو رہے ہیں، اس کا مال جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی کی جیب میں 100 روپیہ ہے اور اس میں سے 10 روپے وہ صدقہ کر دے تو ہماری کیلکولیشن کے مطابق، ہماری گنتی کے مطابق تو اس کے پاس پیسے 10 روپے کم ہو گئے اور وہ 90 رہ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، جو صدقہ ہے یہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر
کہ پیسے جا رہے ہیں، اس میں سے مال کا کچھ حصہ جا رہا ہے، یہ نظر آنے والی کمی، یہ بظاہر کمی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے کسی کا مال کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ الزیادہ والنما والطہارہ، یعنی مال کی بڑھوتری، مال کے اندر اضافہ۔ حالانکہ زکوٰۃ دینے والی چیز ہے، زکوٰۃ مال میں کمی کرنے والی چیز ہے، لیکن اس کی جو اصل ڈیفینیشن ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے، زکوٰۃ کے لفظ میں یہ مفہوم شامل ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خرچ کرنے سے مال کیسے بڑھتا ہے؟ فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، یعنی 700 گنا تک مال بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمائی کہ کمثل حبۃ، وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو ہے، کوئی شخص کہیں بیج بو دیتا ہے تو اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کی 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں اگر 100 دانے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک دانے سے 700 دانے بن گئے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو 700 کی تمثیل بیان فرما کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ہر دانے سے یا ہر صدقے سے 700 گنا تک اضافہ ہوتا ہے، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ 700 تو ایک اشارہ ہے، یہ تو ایک تمثیل ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ صدقات کو کتنا بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنا اضافہ فرماتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بہت زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ جو صدقات کی بڑھوتری ہے، زکوٰۃ کی بڑھوتری ہے، یہ کیسے عمل کرتی ہے یہ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے جو دوسرے پہلو ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اسلام کے معاشی نظام کی نوعیت پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم زکوٰۃ کی فنکشننگ اور اس کی عملیت کا جائزہ لیں گے، اور اس کی اہمیت و فرضیت معاشرے کے اندر کیا ہے۔ لیکن یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا ہے ناظرین کرام، اور اس مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت الرحيم يا أنت الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے قبل گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ کا نظام جو اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے، وہ حقیقت میں ایک انفاقی معیشت کا پتہ دیتا ہے کہ اسلام کی معیشت انفاقی ہے، کمانے کی نہیں ہے، لوگوں کے استحصال کی نہیں ہے کہ لوگوں سے مال جو ہے وہ چھین لیا جائے، کما لیا جائے، بلکہ اس کے اندر ایک ایسا گردش دولت کا نظام رکھا ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر نہ رہ جائے، دنیا کے اندر ایک مساوی نظام گردش دولت کا بن جائے کہ دولت جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کے ہاتھوں کی طرف آہستہ آہستہ منتقل ہوتی رہے، صاحب نصاب لوگ ان کا مال کم ہوتا جائے، اور جو ادنا طبقے کے لوگ ہیں معیشت کے اعتبار سے ان لوگوں کی معیشت آہستہ آہستہ بہتر ہوتی جائے۔ یہ ہے اصل میں زکوٰۃ کا نظام۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کرو، زکوٰۃ لیا کرو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس لیے کہ جو صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے یہ ان کے مالوں کو پاک کر دے گی اور ان کو بھی پاک کر دی، یعنی اس سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کے لیے ایک بہترین ذریعہ جو ہے زکوٰۃ ہے، اسی لیے اس کے لغوی مفہوم کے اندر بھی طہارہ موجود۔ ناظرین کرام، جب انسان پوری زندگی میں معیشت کی نوعیت یہ بنا لے کہ اس نے خرچ کرنا ہے اور یہ سمجھے کہ رازق تو میرا اللہ ہے اور جتنا رزق میرا لکھا ہے وہ تو مجھے مل ہی جانا ہے، اور وہ خرچ کرنے پر زیادہ توجہ دے، تو یہ بنیادوں کا فرق جو ہے وہ اس قدر معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یعنی سودی معیشت تو کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص، اور دنیاوی معیشت تو کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا سرمایہ دبا کے بیٹھ گیا ہے تو اس کے اوپر سود لگا دیا جائے، اور اگر پھر بھی وہ واپس نہیں کرتا تو اس کے اوپر اور سود لگا لیا جائے۔ لیکن اسلامی معیشت یہ کہتی ہے
کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے، اگر کسی کو آپ نے مال دیا ہے اور اس شخص کے پاس واپسی کے لیے بندوبست نہیں ہو سکا، تو اسلام کہتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو آپ مہلت دے دیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو فراخی عطا فرما دے، کشادگی رزق کی عطا فرما دے، تب تک کہ آپ اس کو مہلت دے دیں۔ بلکہ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دنیاوی معیشت کہتی ہے اس کے اوپر سود لگا دیں۔ قرآن کہتا ہے آپ اگر ویسے ہی صدقہ کر دیں کہ جو مقروض ہے اگر وہ واپس نہیں کر سکتا تو آپ اس کو ویسے ہی صدقہ کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ حالانکہ صدقہ کرنے سے تو مال اور زیادہ کم ہو جائے گا، لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے وہ مال میں کمی نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالے گا اپنے مال میں سے، یعنی جو نفلی صدقات ہیں وہ بھی مال میں کمی نہیں کرتے، اور جو خاص طور پر فرض زکوٰۃ ہے، یہ تو ناظرین کرام اگر نصاب کے مطابق مال موجود، اور نصاب کیا ہے، مختلف چیزوں کا مختلف نصاب ہے، اگر مویشی ہیں تو اس کا نصاب اور ہے، بکریاں ہیں تو ان کا نصاب اور ہے، اونٹوں کا نصاب اور ہے، گائے بھینسیں ہیں تو ان کا نصاب اور ہے، اور اسی طرح اگر سونا اور چاندی ہے تو اس کا نصاب اور ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی فرض۔ خذ من اموالہم صدقہ کتنی ہے، اس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ اس کا نصاب آپ نے یہ مقرر فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 20 دینار، اور ظاہر دینار سونے کا ہوتا تھا، یا 200 درہم، اور درہم چاندی کا ہوتا تھا، کسی کے پاس 20 دینار ہوں تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اب وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا، 2.5%، یعنی 2.5% اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دے گا جس کے پاس 20 دینار یعنی سونے کے 20 سکے اس دور میں جس کو اشرفیاں کہا جاتا تھا وہ موجود ہو۔ اسی طرح 200 درہم اگر کسی کے پاس چاندی کے اس دور میں موجود تھے تو یہ بھی نصاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اب 200 درہم جو چاندی ہے وہ وزن کے اعتبار سے 52 تولے بنتی ہے، اور اسی طرح جو سونا ہے 20 دینار وہ وزن کے اعتبار سے تقریباً 7.5 تولے بنتا ہے۔ تو جس شخص کے پاس وزن کے اعتبار سے اتنا سونا ہو یا 20 دینار ہو وہ صاحب نصاب ہے، اس میں سے 2.5% کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ہر سال ادا کرے گا۔ اگر اس طرح اتنا سونا یعنی بقدر نصاب سونا یا بقدر نصاب چاندی اس کے پاس پڑی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی حال علیہ الحول، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی، یعنی زکوٰۃ آمدنی پر نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ بچت پر ہے۔ اگر کوئی شخص بچت کر لیتا ہے، اس میں فلسفہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس مال پڑا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی بچت ہے، اور جس کی بچت یہ ہے معاشرے کے اندر، اس کے اوپر معاشرے کے فقراء اور مساکین کا اور کمتر طبقات کا جو معیشت کے اعتبار سے کمتر ہیں ان کا حق ہے کہ وہ بھی اس کے مال میں سے حصہ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیا ہے ان کا، ان لوگوں کے اموال میں جن کے پاس مال زیادہ ہیں اور وہ نصاب سے بقدر اس کے پاس یا اس سے زیادہ موجود رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تفصیلات حدیث کے اندر آتی ہیں کہ کس چیز کا کتنا نصاب، لیکن ایک خلط مبحث پیدا ہوتا ہے، ایک پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ کرنسی نوٹ جو کاغذ کے نوٹ ہیں اور حقیقت میں یہ تو رسیدیں ہیں، ان کا نصاب کیا ہوگا؟ کتنی کرنسی کسی کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو پھر اس میں سے نصاب کتنا ہوگا؟ تو اس کے لیے عام طور پہ فقہا کا خیال ہے وہ یہ کہ چاندی کی قیمت کا خیال رکھا جائے گا، اس لیے کہ سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت کم ہے، اور چاندی کی قیمت کا اگر خیال رکھا جائے گا یعنی چاندی کی قیمت کے برابر کسی کے پاس کرنسی ہو اور وہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو اور وہ اس ملک میں چاندی کی قیمت کے اعتبار سے موجود ہو تو وہ اس پر سال گزر جائے تو وہ اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، اس کا نام زکوٰۃ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموالوں میں سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5 کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس 5 بنیادی چیزوں میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ موجود ہے، یعنی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا نماز کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز ادا کرنا۔ معجم طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ہمیں
جس طرح نماز ادا کرنے کا حکم ہوا اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يُزَكِّ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اس کی نماز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ گویا نماز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنی اس قدر فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مطلب ہے نہ تو اس کا مال پاک ہوا اور نہ ہی وہ اس کی خود پاکیزگی حاصل ہوئی، اور اس کے اوپر کیا وعید ہے، یعنی مانعین اور منکرین زکوٰۃ ان کے اوپر کیا وعید ہے اور ان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں۔ تو یہ بنیاد گویا قرآن نے بتا دی کہ یہ بنیادی طور پر فرض ہے زکوٰۃ اور یہ ادا کرنی۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے کا رستہ ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 5 نمازیں اگر پڑھو، اتقوا ربکم، دیکھو لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھا کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھا کرو، اور ساتھ فرمایا وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تم میں سے صاحب امر لوگ ہیں، یعنی مختلف امور کے ماہرین جن کو نگران مقرر کیا گیا ہے، ان مقرر کردہ نگرانوں کی اطاعت کیا کرو تاکہ تمہاری زندگی کا سسٹم نظام درست چلتا رہے۔ فرمایا اگر تم یہ کام کر لو گے تدخلوا جنت ربکم، تو تم اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ جو راستہ ہے جنت میں داخلے کا راستہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے اور دین کی پہچان بھی ہے۔ جیسے سورہ توبہ کے اندر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی۔ گویا اس سے دین کی پہچان ہوتی ہے۔ محسنین کی پہچان بھی زکوٰۃ ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدی و رحمۃ للمحسنین، یہ محسنین کے لیے رحمت اور ہدایت کا سامان ہے۔ محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ محسنین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کی دوسری آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ مومنین کی نشانی بھی یہ زکوٰۃ ہے، اور مومنین کی ابتدائی صفات میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور یہاں فرمایا سورہ نمل میں ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ گویا بنیادی فرائض میں سے فریضہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرتا رہے، اس کے پاس چاہے کرنسی نوٹوں کی شکل میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے مال مویشی ہو، کوئی بھی چیز اگر موجود، حتیٰ کہ کاروباری مال ہو، کوئی بھی چیز اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے ہے، اسی سے اسلام کی بنیاد پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔